مجیب صاحب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کارروائی جو تھی وفاقی شرعی عدالت کی جس کی بھی ہم بات کر رہے ہیں، یہ ویسے تو ظاہر ہے مہینہ بھر 15 جولائی تو شروع ہو کر تقریباً 11 اگست تک چلی ہے، تو بڑی ظاہر ہے تفصیل چاہتی ہوگی ہے، لیکن اگر ویسے کچھ مختصراً اگر ہمیں بتا سکیں کہ ہوتا کیا تھا، یہ کارروائی انفولڈ کیسے ہوئی؟ اختصار کے ساتھ عرض کروں کہ شریعت کوڈ کا جو قانون تھا ان کے قواعد کے مطابق جب کوئی آدمی یہ کہتا تھا کہ فلاں قانون قرآن و سنت کے خلاف ہے تو قواعد کے مطابق اسے ان قرآن شریف کی آیات کا حوالہ دینا ہوتا تھا جن کے مطابق وہ سمجھتا ہے کہ یہ قانون درست نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ ساری باتیں الگ الگ چیلنج کی تھیں اور ان کی وجوہات بتائی تھیں کہ کس وجہ سے یہ قانون جو ہے خلاف قرآن و سنت ہے، اور مولوی صدر الدین آئے وہاں سے راولپنڈی سے وفاقی شرعی عدالت میں، انہوں نے عدالت میں کہا کہ جی انہوں نے 33 آیات لکھی ہیں مذہبی آزادی کے بارے میں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ غیر مسلم ہے، اس طرح کی بات۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم نے 150 حوالہ جات اس میں دیے، اور جب سماعت اس کی شروع ہوئی تو ہم نے بحث کرتے وقت بحث کرنے کی توفیق مجھے ملی، ہم نے اپنے لیے 2-3 حصار قائم کیے تھے، اپنے آپ کو بھی اس کا پابند کیا تھا، عدالت کو بھی اس کا پابند کیا تھا۔ لیکن پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کارروائی کس طرح کی ہوئی، کیسی ہے، اس کا سٹیٹس تاریخ کیسے متعین کرے گی۔ ہم جب پہلے دن عدالت میں گئے تو بھرا ہوا حال تھا، مولویوں کی طرف سے بہت سارے طالب علم آئے ہوئے تھے، ہمارے ساتھ ہمارے دوست تھے، لیکن احمدی اس دن کم تھے، مولویوں سے بھرا ہوا تھا سارا حال، اور ہم خدا کے فضل سے تیار تھے پوری طرح سے، حوالے شوارے وہ سارا وہ تفصیلی باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ہم نے عدالت سے یہ کہا کہ جی یہ ایک بڑی اہم بحث ہونے والی ہے، اس میں پاکستان کی تاریخ پہ اس کے اثرات مرتب ہوں گے، اور یہ اس عدالت نے طے کرنا ہے کہ اس ملک میں قرآن و سنت غالب رہیں گے یا کسی ایک ڈکٹیٹر کی ول جو ہے اس کا ارادہ غالب رہے گا، تو آپ ہمیں اجازت دیں، ہم اس پوری کارروائی کو ٹیپ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں۔ دراصل ہم اپنے ٹیپ ریکارڈ لگا لیے تھے، انہوں نے کہا جی نہیں آپ ٹیپ ریکارڈ نہیں کر سکتے، ہم اس کو ٹیپ ریکارڈ کریں گے، آپ نہیں کر سکتے، تو ہمیں وہ ٹیپ ریکارڈ کرنے سے روک دیا۔ یہ ایک عجیب رواج نکلا ہے کہ دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ بڑا موقع دیا، لیکن جو موقع دے رہا ہے اس کو بالکل دنیا کی نظروں سے غائب کر دو۔ خیر انہوں نے پھر چنانچہ عدالت نے ٹیپ ریکارڈ کیا، ایک ایک لفظ میری بحث کا ٹیپ ریکارڈڈ ہے، جو میں بات کہہ رہا ہوں جا کے ٹیپ ریکارڈ نکال کے سن لیں۔ اچھا وہ ہوا، پھر ہم نے بحث شروع کی، اللہ کے فضل سے بڑی بحث چل رہی تھی، جو حصار میں نے قائم کیے وہ میں بتاتا ہوں۔ لیکن دوسرے تیسرے دن ہم نے دیکھا کہ اخباروں میں کوئی رپورٹ نہیں آ رہی، اور ہمارا تو یہ خیال تھا کہ چلو فیصلہ جو کچھ بھی ہوگا دنیا دیکھے گی تو صحیح کہ ہم قرآن و سنت کی ضمانتیں مانگ رہے ہیں اور عدالت یا ڈکٹیٹر ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، ہمارے ہم وطن تو دیکھیں، سنیں تو صحیح، ہمارا نقطہ نظر تو دیکھیں۔ آج کل بڑا زور ہے جی اپنا میڈیا کی آزادی کا، اس زمانے میں میڈیا اتنا آزاد نہیں تھا، لیکن وہ کھلی عدالت تھی، مولوی آ رہے تھے سارے، لیکن اس میں عدالت نے حکماً کہہ دیا کہ اس کی کارروائی شائع نہیں ہوگی، جتنا ہم بلیٹن سے دے کے وہی شائع ہوگی۔ اب کیا جاتا تھا کسی کا اگر لوگوں کو میرے دلائل کا پتہ لگتا کہ جی مجیب الرحمان کیا کہہ رہا ہے اور جماعت احمدیہ کا مسلک کیا ہے، لیکن نہیں، اس کو بھی شٹ آؤٹ کر دیا۔ چلیے اس کے بعد جب بحث شروع ہوئی تو میں نے اس دن بہت ہی سنجیدہ اور سولم طریقے سے میں نے بحث کا آغاز کیا، اور میں نے ان کو یہ بتانے کے لیے کہ میں کون ہوں، عدالت میں ہم کبھی یہ نہیں کرتے، لیکن اس عدالت میں میں نے خطبہ مسنونہ سے اپنی بحث شروع کی، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ، سارا خطبہ میں نے پڑھا، دیکھ رہے تھے مولوی بھی سارے کہ یہ پڑھ رہا ہے خطبہ اور یہ غیر مسلم قرار دے دیا ہوا ہے ہم نے۔ خیر پھر میں نے بحث اپنی شروع کی، تو میں نے 3 حصار قائم کیے۔ میں نے کہا جی پہلا حصار تو یہ ہے کہ میں یہ بحث نہیں کروں گا کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں، کیونکہ آپ یہ فیصلہ کر نہیں سکتے، آئین نے فیصلہ کر دیا ہوا ہے، آپ میں یعنی کہنے کا مطلب میرا یہ تھا کہ آپ کو اختیار ہی نہیں ہے کہ آپ کے آئین کے فیصلے کو کالعدم قرار دے کے مجھے مسلمان، تو میں یہ بحث کیوں کروں؟ تو میں نے کہا یہ بحث نہیں ہوگی کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں، میں آئینی پوزیشن کو جہاں ہے وہیں چھوڑ کے بحث کروں گا، پہلا حصار۔ دوسرا حصار میں نے کہا کہ جی میں اپنی ساری بحث قرآن و سنت پہ اٹھاؤں گا، میں قرآن و سنت سے باہر نہیں جاؤں گا۔ اور تیسرا حصار یہ ہے کہ یہ آئینی ترمیم آپ کو پابند کرتی ہے
کہ آپ قانون کا جائزہ لیتے ہوئے قرآن و سنت تک محدود رہیں گے، فقہ میں آپ نہیں جائیں گے، آپ کسی فقہ کی تقلید کے پابند نہیں ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نکالیں، اس میں لکھا ہوا ہے اس ترمیم نے آپ کو ایک لحاظ سے پابند کر دیا ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق کریں، اور پھر آپ کو آزاد چھوڑ دیا ہے کہ آپ کسی فقہ کی تقلید کے پابند نہیں۔ جسٹس صاحب نے فوراً کہا مجیب صاحب آپ ہمارے فیصلے پڑھیں، ہم نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم کسی فقہ کے پابند نہیں ہیں، ان سے رہنمائی لیں گے، پابند شابند ہم کوئی نہیں۔ تو یہ تین حصار قائم ہو گئے۔ میرا عقیدہ زیر بحث نہیں آئے گا، قرآن و سنت پر بحث رہے گی، فقہ پر بحث نہیں ہوگی یا فقہ پر فیصلہ نہیں ہوا کیا؟ ہم لوگ وہاں پر قرآن و سنت کی روشنی کی طرف ان کو بلاتے رہے، اور یہ 8 یا 10 مشیران عدالت آئے، وہ سارے کے سارے جو ہیں قرآن و سنت کو ایک طرف چھوڑ کر فقہ کے جنگلوں میں ہمیں گھسیٹتے رہے، اور فقہ کے جنگلوں میں بھٹکتے رہے خود بھی، اور عدالت کو بھی بھٹکا۔ عدالت بار بار ان سے کہتی رہی کہ جی ان کے متعلق، انہوں نے کہا جی مرتد ہیں جی، یہ ذمی ہیں جی، ان کو ٹوپیاں پہنا دو، ان کے لباس بدل دو، یہ مسلمانوں کے برابر سواری اختیار نہ کریں، مسلمان بیٹھا ہو تو یہ اس کے برابر کرسی پہنا۔ بڑی عجیب و غریب نقشہ انہوں نے کھینچا۔ وہ جسٹس فخر عالم نے کہا جی آپ یہ سارا کچھ جو کہہ رہے ہیں یہ محمود غازی نے کہا، نہ قاضی مجیب الرحمان نے، جو پشاور یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیہ، انہوں نے کہا جی آپ یہ باتیں کہہ رہے ہیں، یہ باتیں کر کے آپ دنیا کو منہ دکھا سکتے ہیں آج کی دنیا میں؟ یہ باتیں عدالت میں ہوئیں۔ عدالت سب کو کہہ رہی تھی کہ جی آپ یہ غیر متعلقہ باتیں نہ کریں، یہ بتائیں کہ یہ جو پابندیاں آرڈیننس میں لگائی گئی ہیں یہ قرآن و سنت کے کوئی آیت آتا ہی نہیں تھا۔ خیر یہ بحث ہوتی رہی، ہم قرآن و سنت کی طرف ان کو بلاتے رہے، وہ ہمیں فقہ کے خارزاروں میں گھسیٹتے رہے۔ بحث ہوگی، جو کچھ بھی ہوا، لمبی بحث ہوئی، وہ بحث اپنی جگہ ایک بڑی دلچسپ داستان ہے۔ ہمارے مبشر کالوں صاحب وہاں موجود تھے، ہمارے ساتھ تھے، حافظ مظفر صاحب بھی موجود تھے، نصیر قمر صاحب، بہت سے لوگ تھے، اور بعد میں تو اتنی حاضری ہونی شروع ہو گئی تھی کہ جامعہ اشرفیہ کے وہ عبد المالک کاندلوی تھے، وہ بھی آئے ایک دن، اور وہ مقدمے کی کارروائی کے بعد وہ خود آ کے انہوں نے مجھ سے سلام کر کے میرے ساتھ تبادلہ خیال گویا۔ ان کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ یہ باتیں جو آدمی کر رہا ہے ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ تو بہرحال بہت اچھی کارروائی تھی، لیکن ہوا کیا؟ یہ ان کو کہتے رہے ہیں کہ جی یہ غیر متعلقہ باتیں ہیں، لیکن جب فیصلہ ہوا تو اس میں تو ساری غیر متعلقہ باتیں ڈال دی تھی، جن کا ہم جواب بھی نہیں دے رہے تھے، اور بعض باتوں کا جواب دیا، بعضوں کا نہیں دیا، لیکن وہ غیر متعلقہ تھی، تو وہ سارے فیصلے میں ڈال دی۔ اچھا اب ہوا ایک اور بات عجیب یہ ہوئی کہ 14 دن بحث ہوئی تھی، اور ہم نے یہ اہتمام کیا ہوا تھا کہ میں روز کی روز بحث جو اس کا خلاصہ تیار کر لیتا تھا، تو اپنے آخری دن کی بحث کے بعد ہم نے اپنی بحث کا خلاصہ تحریری طور پر، مجلد طور پر عدالت میں داخل کر دیا، کہ یہ نہ ہو کہ عدالت نے جو نوٹس لیے ہیں ہماری کوئی بات رہ جائے۔ بعض اوقات تحریری بحث دینے میں عدالت کو سہولت ہو جاتی ہے، حالانکہ ہم سب حوالے ان کو ساتھ ساتھ دیتے تھے، فوٹو سٹیٹ کرا کے دیتے تھے۔ تو 14 دن کی بحث کے بعد ہم نے کوئی ان سے سٹے نہیں مانگا ہوا تھا، ہم نے کوئی قانون کو معطل کرنے کی درخواست نہیں کی ہوئی تھی، ہم فیصلہ کر دیتے۔ اتنی لمبی بحثیں جب ہوتی ہیں تو 2-2 ڈھائی مہینے بعد فیصلے ہوتے ہیں، فیصلہ رزلٹ محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب ہماری بحث ہو رہی تھی، ہمیں ادھر ادھر سے آوازیں آ رہی تھیں، ہرکارے دوڑائے جا رہے تھے کہ یہ تو لے دے جائیں گے، یہ ہو جائے، بہرحال جو کچھ بھی ہوا، ایک دفعہ بیچ میں عدالت کا التوا کر کے چیف جسٹس صاحب کو اسلام آباد جانا پڑا۔